بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثانی ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 53 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ السابعہ کا درس الثانی ہمارا جاری و ساری ہے، تو صفحہ 110 سے ایک مشق آج کے سبق کا حصہ بنائیں گے۔ التدریب السادس عشرہ، 16ویں مشق۔ کہتے ہیں اکمل کما فی النموذجین، مکمل کیجئے ایسے ہی جیسا کہ دو نمونوں میں ہے، دو مثالوں میں ہے۔ دو مثالیں حل کی ہوئی ہیں، تو ان کو ہم نے غور سے دیکھنا ہے کہ کس طرح سوال بنا ہے اور کس طرح جواب دیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے جو شروع میں دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو غور سے دیکھنا ہے۔ انتا، اس طرح سلیش کے بعد طفلن، تو ریان اخن، انتی اختن، اس طرح نیچے مطلب اسی ترتیب پر دو دو چیزیں دی گئی ہیں۔ تو دو جو دائیں طرف ہے نا، جس طرح انتا ہے یا ریان ہے یا انتی ہے، تو یہ سوالات کے اندر آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ تو سوال میں مطلب جیسے انتا ہے، تو انتا سے ضمیر ہے واحد مذکر مخاطب کی، تو اس سے ہم نے آخذہ یا خذو سے فعل مضارع کا یہ صیغہ لے کر آنا ہے تاخذ، کیونکہ یہ بھی واحد مذکر حاضر کا ہے اور ضمیر بھی واحد مذکر مخاطب کی حاضر کیا۔ اچھا، تو اسی طرح مؤنث کا صیغہ ہوگا انتی، تو اس سے تاخذینا، اور پھر اسی طرح انتا پھر دوبارہ آئے گا۔ تو یہی صیغے ہیں تاخذ والے۔ اور بقیہ رہی بات اگر نام ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ نام جو ہیں چاہے وہ مذکر کا نام ہو چاہے مؤنث کا نام ہو، یعنی اس میں ضمیر کے علاوہ جس میں ظاہر ہے، تو ان کے لیے جو صیغہ استعمال ہوگا وہ غائب کا ہوگا، کیونکہ یہ غائب کے درجے میں ہوتے ہیں۔ تو اب پھر وہ الگ بات ہے کہ نام مذکر کا ہے، جیسے ریان تو صیغہ مذکر کا آئے گا، اور زینب وغیرہ مریم وغیرہ نام ہے تو صیغہ مؤنث کا آئے گا غائب کا۔ اب پھر یہ تھرڈ پرسن کے طور پر ہوں گے نام، تو جواب میں بھی پھر تھرڈ پرسن ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، سیکنڈ پرسن سے سوال ہوگا تو جواب ہے وہ متکلم مان جائے گا، واحد پرسن، فرسٹ پرسن۔ تو یہ چیزیں آپ نے پہلے بھی بارہا اس کی پریکٹس کی ہوئی ہے، تو آج بھی اسی کو بھی ہم یاد لیں گے۔ ایک نئی چیز کا اضافہ ہوگا، وہ ہے من تأخذہ الی الطبیب۔ اس سوال میں جب سوال بن گیا نا، انتا سے میں نے جس طرح بھی عرض کیا کہ صیغہ فعل مضارع کا ہم نے سیٹ کرنا ہے، اخذ یاخذ اخذا، لینے کے معنی میں، لیکن یہاں پر اور معنی میں لے کر جانے کے معنی میں۔ تو من یہ سوال کے لیے استعمال کرنا ہے اسماء استفہام میں سے، تو اس میں استفہام ہے اور یہ مبہم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی مبہم چیز کو کے بارے میں سوال کرنے کے لیے۔ اب یہاں دیکھیں نا، سوال میں معلوم نہیں ہے کہ کون لے کر گیا، سوال ہو رہا ہے نا من تأخذہ الی الطبیب، کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس کون لے کر جائے گا۔ اب یہاں پر من چونکہ ابہام تھا، تو اب اس کے اندر پھر اب لفظ کو دیکھیں گے تو یہ مذکر و مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر تأخذہ کے ساتھ جو ضمیر آئے گی نا، تو عام طور پر یہ مذکر ہی استعمال کی جاتی ہے غلبہ دیتے ہوئے، مذکر اور مؤنث ویسے دو جس کو سوال کر رہے ہیں جس بارے میں، جس طرح یہاں پر بھی آگے کچھ نہ کچھ ذہن میں آ جائے گا کس کے بارے میں سوال ہے، مذکر کے بارے میں یا مؤنث کے بارے میں، تو ضمیر آپ اس طرح لگا سکتے ہیں، لیکن عام طور پر غلبہ دیتے ہوئے اس کو یہاں پر مذکر کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی تاخذہ، تاخذینہ وغیرہ۔ لیکن اب اس میں پھر سمجھے دو طرح ہو جائے گا کہ لفظ کا آپ نے رعایت کرنی ہے، تو لفظ چونکہ من ہے تو مذکر کی صورت میں یہاں پر ضمیر لے آئیں گے، اور اگر اس کے معنی کی رعایت کرنی ہے کہ یہ جس کی طرف سوال آپ کر رہے ہیں، جیسے کہ تھرڈ کوسچن کے آگے آئے گا جہاں انتی اور اختن نا، تو اب یہاں پر دیکھیں ہم نے جو سوال کرنا ہے من تاخذینہ ہا، تو اب یہاں پر ہم ہا ضمیر لے کر آئیں گے۔ اگر ہا لے کر آئیں گے تو یہ ہم سمجھیں گے کہ ہم معنی کی رعایت کر رہے ہیں، کہ جو ہمارا مقصود ہے سوال سے کہ آپ کس کو لے کر جائیں گی، تو وہ اختن بہن ہے، مؤنث ہے، فیمیل ہے، لہٰذا اس کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں پر ہا ضمیر آ گئی، اور اس کے اوپر اگر ہو ضمیر لگائیں گے من تاخذینہ ہو تو بھی گزارا ہو جائے گا، غلط آپ نہیں ہو سکے، مطلب آپ کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا۔ میں کہتا ہوں یہ آپ کو ضمیر کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا، کیونکہ اس پوری مشق میں آگے یہ آنا ہے۔ تو یہی خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا نا، انشاءاللہ آپ کو کام دے گا۔
تو بہرحال تا انتا سے ہم نے سوال بنایا من تاخذو، تو من یہ ہر جگہ پر آئے گا پوری مشق میں سوال کرنے کے لیے، اور اینڈ پر سوالیہ آپ نشان بھی دیکھ رہے ہیں کوسچن مارک۔ تو من تاخذہ الی الطبیب، آپ کس کو ڈاکٹر، وہ کون ہے جس کو آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے، یا آپ کس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے۔ تو اب سیکنڈ پرسن سے سوال ہوا سامنے مخاطب سے، تو اب وہ جب جواب دے گا تو وہ فرسٹ پرسن بن جائے گا واحد متکلم۔ تو کہتے ہیں آخذ طفلی، تو یہاں پر چونکہ پیچھے جو سلیش کے بعد لفظ لکھا ہوا تھا طفلن، تو یہ چیزیں جواب میں ذکر کرنی ہیں، اسی طرح نیچے پوری مشق میں جو اسی طرح پر نیچے لفظ آ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں آخذ، میں لے کر جاؤں گا، طفلی، اپنے بچے کو، اپنے لڑکے کو، الی الطبیبی، ڈاکٹر کے پاس، میں اپنے لڑکے کو، اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اب آگے سوال، ریان نام ہے، تھرڈ پرسن کے لیے ہم صیغہ استعمال کریں گے کیونکہ نام غائب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو من یاخذہ ریان الی الطبیب، ریان کس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا، وہ کون ہے جس کو ریان ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا۔ تو اب یہاں اگرچہ اخون جواب میں آنا ہے تو اس لیے یہاں پر سمجھیں کہ یاخذہ میں جو ضمیر ساتھ لگی ہوئی ہے تو یہ مذکر کی ہے، اور ویسے بھی جو اوپر میں نے عرض کیا کہ اگر لفظ کی رعایت کریں گے من کی تو وہاں پر مذکر کی ٹھیک ہے، اور جہاں پر معنی کی رعایت کریں گے تو وہاں پر مونس کی بھی آ سکتی ہے، جیسے اختن یا اسی طرح آگے والدتن وغیرہ وغیرہ جو مونس کے لیے جواب میں آئیں گے۔ تو من یاخذہ ریان الی الطبیب، ڈاکٹر کے پاس ریان کس کو لے کر جائے گا، تو کہتے ہیں یاخذہ، پیچھے تھا جو اشارہ دیا تھا اخون کا یعنی بھائی، تو کہتے ہیں یاخذ اخاہ الی الطبیب، وہ اپنے بھائی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا۔ آگے انتی سے سوال سیٹ کرنا ہے، تو انتی واحد مؤنث مخاطبہ کی ضمیر ہے، تو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ لے کر آئیں گے اخذ سے فعل مضارع کا۔ تو کہتے ہیں من تأخذینہا الی الطبیب، آپ کس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گی۔ تو اب یہاں پر ہم نے معنی کی رعایت کرتے ہوئے ضمیر کا استعمال کیا کیونکہ ہمارا مقصود معنی وہ اخت ہے۔ تو کہتے ہیں اب وہ متکلم بن کر کہتی ہے آخذ اختی الی الطبیب، میں اپنی ہمشیرہ کو، اپنی بہن کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی۔ آگے زینب ہے تو یہ سوال میں آئے گا، تو چونکہ زینب ایک نام ہے، اسم ہے، اس میں ظاہر ہے، تو یہ صیغہ جو آئے گا وہ غائب کا آئے گا، اور پھر چونکہ یہ غائب کا جو نام ہے تو وہ مونس کا ہے، لہذا صیغہ جو ہے وہ مونس کا غائب کا آئے گا۔ تو من تأخذھا زینب الی الطبیب، زینب ڈاکٹر کے پاس کس کو لے کر جائے گی۔ تو اب جس طرح میں نے اوپر عرض کیا کہ من یہ ابہام کے لیے آتا ہے تو جواب میں اس ابہام کو دور کرنا ہے، تو اب یہ چونکہ انہوں نے جواب میں جو چیز دینی ہے وہ ہیا دیا ہوا ہے، تو اگر ہیا ہی لکھیں گے تو ہیا تو واضح چیز نہیں ہے، ہیا تو ایک سمجھے اشارہ ضمیر ہے، تو ضمیر کے لیے سوال ہوا اور ضمیر ہی جواب میں آ جائے گی تو پھر کوئی واضح کلیئر نہیں ہوا۔ تو اس لیے آپ اس کی جگہ پر ہمیں ہو سکتا ہے یہ مسٹیک ہو گئی ہو کتاب والوں سے، تو پرنٹنگ میں ہو جاتی ہے بعض کا، اسی طرح نیچے والا بھی ہیا جب آئے گا تو وہاں پر آپ نے سیٹ کر لینا ہے۔ تو یہاں پر کچھ لفظ لکھ لیں، اوپر والا لفظ لکھ لیں دوبارہ، جو اخون لکھنا چاہیں یا اختون لکھنا چاہیں، تو ہم اختون لکھتے ہیں تو یہاں کر لیں من تأخذھا زینب الی الطبیب، تو زینب ڈاکٹر کے پاس کس کو لے کر جائے گی، تو تأخذ اختہا، وہ اپنی ہمشیرہ کو لے کر جائے گی الی الطبیب، ڈاکٹر کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں سے ابہام دور ہو گیا، تو یہ آپ نے اختون لکھنا ہے یا کوئی بھی اس طرح مونث لکھ لیں۔ آگے ہے انتا، تو اس کے لیے آپ نے واحد مذکر حاضر کا صیغہ سیٹ کرنا ہے، من تأخذ، اب والدتن جواب میں چونکہ آنا ہے تو اس کی معنی کی رعایت کرتے ہوئے ہم ہا ضمیر لے آئیں گے، تو من تأخذھا الی الطبیب، آپ ڈاکٹر کے پاس کس کو لے کر جائیں گے، تو جواب میں وہ تھرڈ پرسن جو سیکنڈ پرسن تھا وہ فرسٹ پرسن بن جائے گا، کہتے ہیں آخذ والدتی الی الطبیب، میں اپنی والدہ ماجدہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ خالد اور ہیا، تو یہاں پر بھی ہیا جس طرح اوپر تھا ابہام تھا تو ابہام کو جواب میں دور کرنا ہوتا ہے، تو یہاں ابہام ہیا سوال میں بھی آ جائے گا اور جواب میں بھی آ جائے گا یا تو کلیئر نہیں ہوگا، لہٰذا یہاں پر بھی آپ کوئی اور لکھ دیں، مثال کو ابنہ تو لکھ لیں بیٹی، تو کہتے ہیں یا من یاخذھا خالد الی الطبیب،
خالد ڈاکٹر کے پاس کس کو لے کر جائے گا؟ تو کہتے ہیں یاخذ ابنتہ الی الطبیب، وہ اپنی لڑکی کو، اپنی بیٹی کو لے کر جائے گا۔ تو یاخذ کے بعد فائل لکھیں گے نہیں خالد، بلکہ ایک دفعہ نام چونکہ سوال میں آ گیا لہٰذا یہاں پر ضمیر نکل آئے گی یاخذ سے۔ آگے طارق اور زوجہ ہے، زوجہ کہتے ہیں گھر والی کو، بیوی کو، تو کہتے ہیں من یاخذھا طارق الی الطبیب، طارق کس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا؟ تو کہتے ہیں یاخذ زوجتہ، وہ اپنی زوجہ کو لے کر جائے گا۔ تو کہتے ہیں من یاخذھا اخی الی الطبیب، میرا بھائی کس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا؟ وہ کون ہے جس کو میرا بھائی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا؟ تو کہتے ہیں یاخذ اخی اختہ، میرا بھائی اپنی بہن کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا۔ آخر میں مضاف مضاف کا سوال ہے، من یاخذ ابن طارق، من یاخذھا ابن طارق، طارق کا بیٹا کس کو لے کر جائے گا ڈاکٹر کے پاس؟ تو کہتے ہیں یاخذ ابن طارق مریم الی الطبیب، ٹھیک ہے، کہ طارق کا بیٹا لے کر جائے گا مریم کو۔ تو ابن طارق نام بھی لکھیں تو بھی ٹھیک ہے، یاخذ کے اندر سے وہ فائل نکل آئے گا۔ تو امید کرتا ہوں یہ ساری مشق کلیئر کر گئے ہوں گے، پھر بھی اگر کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ کر دیں یا پھر واٹس ایپ پر میسج کر دیں۔